الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس مختصر بیان کے اندر میں آپ کو علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے بہت کچھ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی علم کے تعلق سے فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کی وجہ سے چین تک جانا پڑے تب بھی علم کو حاصل کرو۔ اسی طریقے سے آپ اور روایتوں کو اٹھا کر دیکھیں، کئی حدیثیں ہیں علم کے تعلق سے جن کے اندر علم کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے جنگ بدر کے تعلق سے سنا ہوگا۔ جنگ بدر کفر و اسلام کی سب سے پہلی اور ایک عظیم جنگ تھی، جس کے اندر صرف اور صرف 313 مسلمان تھے، اور ان کے مقابلے کے اندر مکے کے کافر بڑی تعداد میں اور بڑی ساز و سامان کے ساتھ میں، بڑی طاقت کے ساتھ میں مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے میدان بدر کے اندر جمع ہوئے تھے۔ جنگ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی، اور اس کے اندر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، کفر و اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایسی کامیابی دی، ایسا کامیاب کیا کہ مکے کے بڑے بڑے کافر اس جنگ کے اندر مارے گئے، بڑے بڑے پہلوان اس جنگ بدر کے اندر قتل کر دیے گئے، اور بہت سارے کفار جنگ کے اندر قید کرنے کے بعد میں ان کو مدینہ لایا گیا۔ بہت سارے قیدی جب اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اب ان کے بارے میں یہ طے کیا جانا تھا کہ ان کو آزاد کیا جائے کہ نہ کیا جائے، یا آزاد کیا جائے تو کس طریقے سے آزاد کیا جائے۔ طرح طرح کے مشورے دیے گئے، لیکن اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا گیا۔ انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، ان قیدیوں سے درہم و دینار لے لیے جائیں، ان سے کچھ رقم لے لی جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے، اس لیے کہ ہم اس وقت جس حالت کے اندر ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ جنگی ساز و سامان کو مہیا کرنا پڑے گا، اور جنگی ساز و سامان کے لیے ہمارے پاس میں روپیہ پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس میں کوئی رقم نہیں ہے، لہٰذا ان قیدیوں سے اگر کچھ روپیے اور پیسے لے لیے جائیں، کچھ رقم لے لی جائے تو اس کے ذریعے سے ہم جنگی ساز و سامان خرید سکتے ہیں، جنگی ہتھیار خرید سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ جنگ کی حالت میں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول کیا گیا۔ حضرات ایک بات اور بتا دیں، بات آ گئی ہے مشورے کی۔ آج مسلمانوں کے درمیان اتنے اختلافات ہیں، مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی کہا ہے کہ کل مومن اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن کوئی مسلمان ایک دوسرے کو اپنا بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب کوئی کسی دوسرے کو اپنا بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ مشورہ اس کا کیسے مانے گا؟
لہٰذا آج حالت یہ ہے کہ کوئی اہم کام کے اندر کسی مسلمان کا کسی دوسرے کا مشورہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ مشورہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہم کاموں کے اندر اپنے بھائیوں سے، مسلمانوں سے مشورہ کریں، اور اگر وہ مشورہ کوئی اچھا دے رہے ہوں تو اس مشورے کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر جو قیدی آزاد کیے گئے تھے تو ان سے درہم و دینار اور ان سے کچھ روپیے لینے کے بعد میں کچھ پیسے لے کر ان کو آزاد کر دیا گیا، لیکن ان میں سے کچھ ایسے کافر قیدی تھے جن کے پاس میں پیسے نہیں تھے، جن کے پاس روپیہ نہیں تھا، وہ غریب تھے، وہ پیسہ نہیں دے سکتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ مدینے کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھنے پڑھنے کا حکم، لکھانے پڑھانے کا ان کو حکم دیا کہ وہ مدینے کے بچوں کو، مدینے کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے مدینے کے بچوں کو لکھانا پڑھانا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اس طریقے سے پھر اس کے بعد میں انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ نوجوانوں، میری قوم کے لوگوں، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم کی اہمیت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ علم کو نہ کبھی بانٹا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، اور نہ تمہارے علم کو کوئی دوسرا چھین سکتا ہے۔ جس کے پاس میں علم ہوتا ہے اس کی ایک عزت ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ علم کی بنیاد پر نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ علم کی بنیاد پر بڑی سے بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل کر لیا کرتا ہے، لیکن بغیر علم والا وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتا ہے جو علم والا کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ علم والوں نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور بڑی کامیابی کی زندگی آج بھی علم والے گزار رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہے کہ وہ علم کو سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، علم کو حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ وہ بدحالی کا شکار ہیں، وہ تنگ دستی اور غربت کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود علم کو حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو علم سکھانا نہیں چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم دھندا کر رہے ہیں، جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، اور وہ اسی کام پر اپنے بچوں کو بھی ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے، جس طریقے سے ہم کامیاب ہو گئے ایسے ہی ہمارے بچے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ مسلمانوں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ اگر واقعی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر واقعی آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، علم کو اپنا ہتھیار بنانا پڑے گا۔ مسلمانوں، یہ جو ہے آج کے ماحول کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ بلکہ علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں، ہمارے دین نے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے اتنا کہا ہے، قرآن و حدیث کے اندر علم پر جو ہے اتنا زور دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم علم سے اتنا پیچھے ہیں، اسی لیے آج ہماری یہ حالت ہے۔ لیکن ایک بات میں اور کہوں گا کہ علم دین تمام علوم پر حاوی ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو اپنے مذہب کی، اپنے دین کی تعلیم دلائیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دلائیں، سب سے پہلے اس کو سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد میں ہم اپنے بچوں کو دیگر علوم و فنون کے اندر جو ہے وہ ماہر بنائیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ہم ہندوستان کے ایک عظیم شہری کہلانے کے لائق ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے، مولا ہمیں علم سیکھنے اور بالخصوص علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔